آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری انوار الحق 48 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ قانون ساز اسمبلی کے 52 رکنی ایوان میں 4 ارکان غیر حاضر رہے۔ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ چودھری انوار الحق کے مقابلے میں کسی نے کاغذات ہی جمع نہ کرائے۔ چودھری انوار الحق کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ چند روز سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے کئی اجلاس قائد ایوان کے انتخاب میں ناکام رہے تھے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے صرف 15 منٹ کا وقت دیا گیا۔ نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ مجھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ووٹ دیا۔ اقتدار میری منزل نہیں، اعتماد کرنے پر معزز ایوان کا شکر گزار ہوں۔ جتنے دن اقتدار کی کرسی پر رہوں گا عزت اور وقار سے رہوں گا۔ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی اپنا قبلہ درست کر لے۔ اسمبلی سے پہلا خطاب مزید بولے کہ میں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے یہ الیکشن لڑا ہے۔ اقتدار مجھے پی ڈی ایم کے تعاون سے ملا۔ اگر ہماری پارٹی اقتدار میں آنے کے قابل ہوتی تو میں وزیر اعظم نہ ہوتا۔ پاکستان اور آزاد خطے کے اندر قومی سلامتی کے اداروں کا کردار ناقابل فراموش ہے، ان پر انگلی اٹھانا نامناسب ہے۔ آزاد کشمیر قانون اسمبلی میں نئے اتحاد کا فارمولہ آتا ہے۔ اسپیکرشپ پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر کو ملے گا۔ سینئر وزیر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ کابینہ میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے ارکان بھی شامل ہوں گے۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کہتے ہیں کہ چودھری انوار الحق ہمارے نامزد امیدوار نہیں ہیں۔ انوار الحق نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ تاثر دیتے رہے کہ میں پارٹی کو بچانا چاہتا ہوں۔ اپوزیشن کو بھی کہا کہ فارورڈ بلاک لا رہا ہوں، حمایت کریں۔ 14 مئی کو الیکشن کا حکم حتمی۔ حکومت 27 اپریل تک فنڈز دے۔ سپریم کورٹ کا پنجاب الیکشن کیس میں وفاقی حکومت کو 21 ارب کی فراہمی کا حکم۔ وزارت دفاع کی ایک ساتھ الیکشن کرانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ الیکشن کمیشن کی 8 اکتوبر کی تاریخ بحال کرنے کی درخواست بھی خارج۔ عدالت نے کہا سیاسی جماعتیں متفق ہوں تو ملک میں ایک ساتھ الیکشن کی گنجائش نکالنا ممکن ہے۔ مذاکرات کا یہ مطلب نہیں پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کا حکم ختم ہو گیا۔ عدالت کی تمام جماعتوں کو اعلیٰ عہدیداروں کے ذریعے آج پیش ہونے کی ہدایت۔ وفاق، الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس۔ اعلیٰ فوجی آفیسرز کو بتا دیا تھا کہ فیصلہ ہو چکا، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ مزید کہا کہ الیکشن کے لیے فنڈز نہ دیے گئے تو سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ انتظامی امور قائمہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہیں، غیر اہم نہیں۔ حکومت کا گرانٹ مسترد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود کے خلاف ہے۔ توقع ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ مزید کہا کہ ٹی وی پر سنا ہے کہ وزراء کہتے ہیں اکتوبر میں بھی الیکشن مشکل ہے۔ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس پی ٹی آئی کا 2 رکنی وفد آج پیش ہوگا۔ چیئرمین عمران خان نے پی ٹی آئی کے 2 رکنی وفد کی سپریم کورٹ میں پیش ہونے کی منظوری دی۔ شاہ محمود قریشی اور چودھری فواد حسین وفد میں شامل۔ دونوں رہنما آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت میں شریک ہو کر اپنی جماعت کا موقف پیش کریں گے۔ چیف جسٹس کا سیاسی جماعتوں میں مذاکرات کا مشورہ، آصف علی زرداری کا خیر مقدم۔ سابق صدر زرداری کہتے ہیں کہ چیف جسٹس تھوڑا وقت دیں، سیاسی مخالفوں سے بھی بات کریں گے۔ چند دن پہلے آپس میں مذاکرات شروع کر دیے، اتحادی ایک موقف پر آ جائیں، اس کے بعد مخالفوں سے بات ہوگی۔ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتخابات کا انعقاد ایک دن میں ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کی وفد سمیت ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے صدر پی ٹی ایم کو سابق صدر زرداری کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ حکمران اتحاد کی جانب سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے معاملے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے مفتی عبدالشکور کے انتقال پر تعزیت بھی کی۔ پیپلز پارٹی کی تجویز خوش آئند، لیکن پی ٹی آئی سے مذاکرات ممکن نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے غیر سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے سیاست کو بدنام کیا۔ اس پارٹی کا سربراہ فتنہ ہے۔ جے یو آئی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی۔ کوئی بھی فیصلہ پی ڈی ایم جماعتوں کی مشاورت سے ہی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے رہنما عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان کی ملاقات۔ سردار ایاز صادق، رانا تنویر حسین اور جواد خٹک بھی شریک ہوئے۔
मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दूसरी जानिब ANP का इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होने से इनकार। सूबाई सदर अहमद वली खान कहते हैं 3 रुकनी बेंच साख खो चुका, अवामी नेशनल पार्टी इसके सामने पेश नहीं होगी। अगर ANP को PTI से मुज़ाकरात की ज़रूरत महसूस हुई तो बराह रास्त बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए पैगाम भिजवा रहे हैं। मुल्क को दानिस्ता नुकसान पहुँचाने वाले से मुज़ाकरात से पहले सोचेंगे। PTI ने खारजा पॉलिसी और मईशत तबाह कर दी। मौजूदा हुकूमत साबिक हुकूमत की नालायकी की तलाफी कर रही है। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। लोगों को रोटी दस्तयाब नहीं, महंगाई साबिक हुकूमत का तसलसल है। PTI के 4 साल में इंतहा की लूट मार की गई। इमरान खान अपने अमाल की वजह से आज मुंह छुपा कर जाता है। सदर ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क की आला तरीन अदालती फॉरम के सामने ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। आइन की 50वीं सालगिरह, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा कि पार्लियामेंट की तकरीब में अपनी अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सके। आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वाज़े करने का इख्तियार और अहम जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। आइन के तहत कवानीन सियासी, समाजी और माशी अहदाफ को पूरा करने के लिए किस्मत का फैसला करते हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। पार्लिमान ऐसे अच्छे कवानीन बनाए जो आइन के मयार पर पूरा उतरें। आइन में 184(3 जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। 184(3 की जो बात होती है ना, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। मुफाद आमा का कोई केस हो, बुनियादी हकूक़ के नफाज के लिए, ये दोनों बातें साथ नहीं चलेंगी तो ये शिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आर्टिकल 184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का है, किसी एक का नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर गुफ्तगू। बोले दोस्तों की राय है अज़ खुद नोटिस सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आइन ये नहीं कहता। अगर कहता है तो शिक बता दें। आइन में सुमोटो का लफ्ज़ ही नहीं है। मजलूमों के लिए अज़ खुद नोटिस की शिक रखी गई, ये किसी को फ़ायदा देने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। गलत फैसला गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का हो। सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ दी रोस्टर का भी आइन में कोई जिक्र नहीं। जीत कर असेंबलियाँ तोड़ने के इख्तियार पर राय तब देंगे जब सामने केस आए, किसी आइनी इदारे में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा, इसके बीज बोए गए। जस्टिस मुनीर ने फेडरल कोर्ट में इसके बीज बोए। तारीख दोहराना नहीं चाहते तो तारीख से सबक सीखें। आइन ऐसा तोहफा है जो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस पर बड़े वार हुए फिर भी ये खड़ा है। आमिरों ने खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरामीम की। सिर्फ 18वीं तरमीम में फेडरेशन को मजबूत बनाया गया। मजीद बोले कि जिंदा माशरे में इख्तिलाफ राय होता है, मगर किसी ओहदे पर बैठे हों तो अना नहीं होनी चाहिए। नाइंसाफी ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका, जहां कानून की हुक्मरानी की बजाय जंगल का कानून राज है। मुल्क में खौफ और दहशत के राज की डोरियां PDM नाम कठपुतलियों के हाथ में नहीं, इख्तियार उस कुव्वत के हाथ में है जो खुद को कानून से बारातर समझती है। जमान पार्क के बावर्ची, सोशल मीडिया कारकुनान और सिक्योरिटी इंचार्ज को अगवा किया गया। अली अमीन को एक जाली मुकदमे में जमानत मिली तो और पर्चे निकल आए। ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी का खदशा, इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में JIT के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त पर समाअत आज तक मुलतवी की। अदालत ने JIT की तश्कील के कानून होने पर सवाल उठा दिया। पंजाब के इंतखाबात तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। फवाद चौधरी के मुताबिक पंजाब में तमाम 297 हलकों में उम्मीदवारों के टिकट फाइनल हो गए। पंजाब के चारों रीजन्स में अपील कमेटियां भी बना दी, जिनमें टिकट पर नजरसानी के लिए अपील दायर की जा सकेगी। इमरान खान तमाम अपीलों पर हतमी फैसला खुद करेंगे।
ایم کیو ایم عام انتخابات وقت پر کرانے کے حق میں ہے. ذرائع کے مطابق بہادر آباد میں ایم کیو ایم رہنما آج اہم پریس کانفرنس کریں گے. پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم رہنما عام انتخابات سے متعلق اپنی پوزیشن واضح کریں گے. پریس کانفرنس سے قبل ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھے گی. ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس میں مردم شماری سے متعلق تحفظات ظاہر کیے جانے کا امکان ہے. آج بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے. موسلا دھار بارشوں سے بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے مقامی ندی نالوں میں طوفانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، مری، گلیات، جہلم، راولپنڈی، گوجرانوالہ، گجرات، سرگودھا اور میاں والی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، مانسیرا، ایبٹ آباد، سوابی، مردان، بالاکوٹ، خیبر اور کرم میں مقامی ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. سندھ کے ضلع گھوٹکی میں بجلی کا طویل ترین بریک ڈاؤن. گھوٹکی میں 2 دن سے بجلی کی فراہمی معطل. گریڈ اسٹیشن اوباڑو، ڈہرکی اور خانپور مہر مکمل طور پر بند. آندھی سے گرنے والے بجلی کے بڑے پول کھڑے نہیں کیے جا سکے. سیپکو حکام کے مطابق گڈو تھرمل سے آنے والی لائن میں 132 kV کے 9 پول گرے ہوئے ہیں. سیپکو کی جانب سے مرمت کا کام سست روی کا شکار. بجلی کے صارفین پریشان. عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا آج اجلاس ہوگا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور اسلام آباد میں ہوگا. اجلاس کی صدارت چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے. رویت ہلال کی زونل کمیٹیز کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے. اور 92 نیوز کی خصوصی رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن نے سحری کے اوقات کو مزید پرنور بنا دیا. معروف اینکر جنید اقبال کی میزبانی میں صحابی رسول سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی گئی. قاری محمد کامران نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. مہمانوں میں پروفیسر سعید احمد، پروفیسر اعظم نوری، ڈاکٹر شبیر جامی شامل تھے. شعر میادات قوال اور ہم نواؤں نے خوبصورت کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا.